اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور بادشاہی کی تمنا کیوں کرے میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور اے فرشتوں، نامہ اعمال مت دیکھو میرا، اے فرشتوں نامہ اعمال مت دیکھو میرا، عاشق خیر الورا ہوں، یہی کافی نہیں؟ عاشق خیر الورا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اور محبت اس قدر ہے آپ لوگوں سے مجھے، اب لکھیم پور والوں تیار رہنا کہ محبت اس قدر ہے، محبت اس قدر ہے آپ لوگوں سے مجھے، آ گیا ہوں لکھیم پور میں، کیا یہی کافی نہیں؟ آ گیا ہوں لکھیم پور میں، کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیا یہی کافی نہیں؟ اب آئیے دوستوں، اب آپ کے بیچ، آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر کھانا کھلانے کے لیے نہیں بلکہ روحانی اغذیہ تقسیم کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ محبوب العلماء خطیب العصر جناب حضرت مولانا والد صاحب القاسمی وجد مجدہم سے معدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم، اہلاً و سہلاً و مرحباً، اس شعر کے ساتھ کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنی گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ وہ مائل توبہ ہو، میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت سے محبت میں رونا جسے آ جائے۔ آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں، اے خدا تو ہی مجھے مل جائے۔ محترم سامعین اعظام، علماء کرام، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، خدائے وحدہ لا شریک لہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا، نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا، بھٹکتا ہی رہے گا، وہ کبھی منزل نہ پائے گا۔ عزیزان محترم، آج کا یہ خوبصورت سا پروگرام جو ہم اور آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے محترم جناب نسیم شاہ صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بڑی محنتوں سے، بڑی کوششوں سے، بڑی فکر سے یہاں پر علماء کرام اور ہندوستان کے نامور
مشہور و معروف شعراء اعظام کو جمع کیا ہے اور ان سے ہم سب کی ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے عوام الناس بھی دور و دراز سے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اس خوبصورت سے پروگرام میں تشریف لائے۔ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ جو حضرات ابھی تک باہر ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ تمامی حضرات جلسے گاہ میں تشریف لے آئے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ وہ پروگرام ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ ان میں بیٹھنے والوں کے اٹھنے سے پہلے اللہ نے مغفرت کے وعدے فرمائے۔ چونکہ ابھی ہمارے مشہور و معروف، بلکہ کہہ لیجئے کہ آج کے اس پروگرام کی نظامت فرمانے والے حضرت نعمت اللہ صاحب رحمانی بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں اور ہندوستان میں مشہور ہیں، دور و دراز کے جلسوں کی زینت سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا، پہلے ایک بار کھڑا کیا، اس کے بعد بیٹھالا تاکہ درمیان کا خلا بھی ختم ہو جائے اور ہم سب ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ بھی جائیں، اور جب بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمارے اور آپ کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیں گے، مکمل طور سے ہماری خدمت کر سکیں گے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، دو ذاتیں ایسی ہیں جن کا زندگی میں ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے، ایک اللہ کی ذات، دوسری سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تو وہ ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہر ذرہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ دوسری ذات سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بہت لمبی مسافت کو طے کیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا اور اس سے اور بھی آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اللہ نے آپ کا اعزاز کیا، آپ کا اکرام کیا، آپ کو تحائف سے نوازا، آپ کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، آپ کو شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ اور 50 اور جو ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ معراج کی رات اللہ نے عطا فرمائے۔ اور جب آپ معراج سے اس دنیا میں پھر دوبارہ جب آپ کو ہم لوگوں کے درمیان میں بھیجا تو جو اہل ایمان تھے انہوں نے فوراً تصدیق کر دی، جو ان میں اہل ایمان نہیں تھے انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہی ابو جہل اس نے اعتراض کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بیت المقدس کی کڑی اور ستونوں کے بارے میں بتائیے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ جس گھر میں مستقل رہتے ہیں، کیا آپ اپنے گھر میں بنی ہوئی پھول پتیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جس مسجد میں پنجگانہ نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ وہاں کے ستون اور کڑیوں کو شمار کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، قربان چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، اللہ نے یہ بھی آپ کے پریشانی کو برداشت نہیں کیا، سامنے سے عجائبات کو ہٹایا، بیت المقدس کو لا کے سامنے رکھا، جو سوال کرتا تھا اس کا جواب آپ شمار کر کے دے دیا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا شرق سے مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں، شرق سے مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں، ظلم و استبداد کی بنیاد دکھا سکتا ہوں میں، شرق سے مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں، ظلم و استبداد کی بنیاد دکھا سکتا ہوں میں، اور نور ایمان سے مٹا سکتا ہوں تاریکی دہر، دوزخ نمرود کو جنت بنا سکتا ہوں میں۔ کیا دوزخ نمرود کو جنت بنا سکتا ہوں میں، کیا جلائے گی بھلا میرا نشیمن بجلیاں، کیا جلائے گی بھلا میرا نشیمن بجلیاں، خرمن بجلی پہ بھی بجلی گرا سکتا ہوں۔
عزیزان محترم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ ہے، ہم سب کے لیے ٹائٹل، ہم سب کے لیے نمونہ حیات ہے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اب چونکہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو بخوبی معلوم ہے، یہ علماء کرام اور جو شعراء اذان کی ایک لمبی فہرست ہے، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ و مشاعرہ جو ہے نعتیہ مشاعرہ، چونکہ ابھی ہمیں ان شعراء کرام سے مدینہ المنورہ کی تصورات میں سیر کرنی ہے۔ ہم ان شعراء کرام سے ان کے کلام کو سنیں گے اور اپنے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تصورات میں دیدار کریں گے۔ یہ بھی منظر ہم اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف اور صرف جو تشریف لائے ہیں، پوری امت کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پتھر کھائے، مصیبتیں جھیلی، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دین کے خاطر مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو نہیں، وطن سے بے وطن کیا گیا، قتل عام اور خون ریزی کا بازار گرم کیا گیا، ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے گئے، اسلام لانے والوں کو بری طرح سے زد و کوب کیا گیا، ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے مستقل ناپاک کوششیں کی گئی۔ تاریخ بھری پڑی ہے، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ہدایت کے راستے کو پالیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جو آپ کے جانی دشمن بنے تھے، انہوں نے بھی آپ کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کی۔ آپ نے جب اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کیا تو جان نچھاور کر دینے والے آپ کے دشمن بن گئے، کیونکہ وہ آپ کی ذات سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، اس لیے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ مکہ المکرمہ کے سرداروں کی فہرست میں ہیں، اس لیے وہ آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ کی دعوت کو سن کر کے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی عتبہ بن شیبہ آتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دھمکیاں دینا شروع کرتا ہے، کبھی خواجہ عبد المطلب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ عزیزان محترم، یہ برابر چلتا رہا، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے بہت مختصر سا وقت دیا گیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں صرف اور صرف امت کے لیے اٹھائی ہے۔ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ امت اپنے اعمال کی طرف دھیان دے۔ ہم دیکھیں اپنے گلیبان میں جھانک کر ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو گئی، کیونکہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے، ایسے ہی آپ کی امت بھی اعلیٰ ہے، اور جب تک یہ امت اعلیٰ رہی اس وقت امانت کے طور پر اس امت کو پیش کیا جاتا رہا۔ اگر کبھی غیر مسلم کو کہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو اپنی بیٹیاں مسلمانوں کے سپورٹ کر کے جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر کہیں پر محفوظ ہے، اگر کہیں پر یہ امانت محفوظ ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کے یہاں وہ امانت دار بھی ہوتے ہیں، دیانت دار بھی ہوتے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے گلیبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ ہم اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے گھر اور خاندان کو تباہ کر رہے ہیں، اور یہی اثر ہماری پوری نسلوں کے اوپر جاتا ہے۔ معاشرے کا یہ حال ہو گیا، میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں کتنی ایسی ہماری بہو بیٹیاں
جو اسلام سے منحرف ہوتی جا رہی ہے۔ دور نہ جائیے، میں اپنی محنت آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی محنت سے میں نے 3 گولا کی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچایا، اپنی محنت سے 3 بچیوں کو مرتد ہونے سے بچایا۔ کیوں؟ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے پر محنت نہیں کی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر محنت کریں، اپنی بچیوں پر، اپنے گھر پر نظر رکھیں، ان کو دین محمدی کی تعلیم سے آراستہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اگر ہم نے اس کی شروع سے محنت کر دی، آنے والی نسل کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کو پیدا کر دیا، اگر ان کے رگ و ریشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہم نے کھول کر پلا دیا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری نسل کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اصلاح معاشرہ کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ سیدھے مصلی کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ نماز پڑھا کر کے آپ مخاطب ہوتے ہیں، بھائی کس نے سوال کیا تھا کہ جو ہے قیامت کب آئے گی؟ تو وہی صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا تھا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کی کون سی تیاری کی ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی مال و جائیداد نہیں ہے، میں نے کوئی نمازوں کا پٹارا نہیں اکٹھا کیا ہے، میں نے روزے کا ذخیرہ نہیں جمع کیا ہے، میں نے صدقہ و خیرات کا کوئی ذخیرہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جب تک یہ عشق باقی رہا اس وقت تک میری قوم گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، میں نے ایک یوٹیوب واٹس ایپ پر ایک میسج بہت گردش کر رہا تھا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ میرا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، تو ایک میسج واٹس ایپ پر بہت جو ہے گردش کر رہا تھا کہ ایک بچی ہے جو قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ بچی اس کا نکاح کسی ایک فوجی آفیسر کے ساتھ ہونا تھا اور وہ مسلمان تھا، اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق تھا۔ اب وہ بچی کا جب نکاح ہونے کا نمبر آیا تو یہ فوجی پہلے کھڑا ہو گیا کہ بھائی آپ کی اگر کوئی شرط ہے کہ آپ کو اسلام جو ہے قادیانی دھرم کو قبول کرنا ہوگا تو میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کبھی یہ دعوت نہیں دی جائے گی کہ آپ قادیانیت کو قبول کر لیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، اگر قادیانیت کو قبول کرنا یہ آپ کی شرط نہیں ہے تو پھر میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا۔ نکاح ہو گیا۔ اب اس نے دھیرے دھیرے اس فوجی کا ذہن بنانا شروع کر دیا، اور جب ذہن بناتے بناتے ایک وقت آیا کہ ان میں ایک مجمع ہوتا ہے جن میں ان کے ائمہ اور ان کے مولوی تمام کے تمام علماء ان کے جمع ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو قادیانیت قبول کرنے کی دعوت نہ دی ہے اور نہ دوں گا، لیکن یہ آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہیں جو کہ اللہ سے مشورہ تو کر سکتے ہیں، آپ استخارہ کر لیں کہ مرزا غلام حسین قادیانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ دونوں ذاتوں کو سامنے رکھ کر کے استخارہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا مرزا غلام حسین قادیانی نبی ہیں یا نہیں ہیں، کہ اس کا آپ جو ہے استخارہ کریں۔ تو بات ان کے سمجھ میں آئی کہ ہاں ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے، اللہ سے تو مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو وہ تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے میں استخارے پہ تیار ہوں۔ اب جب استخارہ کیا انہوں نے تو وہی مرزا غلام حسین قادیانی کو جو ہے دکھا دیا گیا کہ وہ مرزا غلام حسین قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گرد مجمع جمع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو یہ بھی بتلایا گیا
کہ مرزا غلام حسین قادیانی کو نبی بنا دیا گیا۔ اب انہوں نے صبح اعلان کر دیا کہ ہاں میں نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، مرزا غلام حسین قادیانی کو اللہ کے جو ہے نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بنایا گیا۔ علماء میں ہلچل مچ گئی، صبح لوگوں میں جو ہے چرچے شروع ہو گئے، ایک سے ایک علماء آئے تو انہوں نے کسی کی سنی ہی نہیں، کہا نہیں میں نے تو اللہ سے مشورہ کر لیا ہے، اب بتاؤ میں اللہ کی بات مانوں یا ان مولویوں کی بات مانوں۔ ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوتی ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ اپنے خاندان میں دعوت شروع کر دیتے ہیں، ملک میں دعوت شروع کر دیتے ہیں، صوبے میں دعوت شروع کر دیتے ہیں، قادیانیت پر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے۔ پھر ہوا یہ کہ مرزا غلام حسین قادیانی کی دعوت چل رہی ہے، ادھر ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی تو اب کہنے لگے کہ یہ بتاؤ میں نے بہت سے مولویوں سے بات کر لی، لیکن مجھے اطلاع ملی کہ اس گاؤں میں ایک پروگرام ہے، بڑے مولانا آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو آپ سے بھی ملاقات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب ملاقات کی تو مرزا غلام حسین قادیانیت کی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس سے کہا میں نے اللہ سے مشورہ کیا۔ کہا اچھا، کہا اب بتائیے میں اللہ کے مشورے کو مانوں یا آپ کی بات کو مانوں؟ تو مولانا نے کہا تھوڑی دیر آپ میری بات کو مان لیجئے۔ کہ جیسے ہی آپ نے مرزا غلام حسین قادیانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقابل کیا، اسی وقت آپ کافر ہو گئے تھے، ایمان کے قلعے سے باہر ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم الرسول جو ہے رسالت سے آپ منکر ہو گئے، آپ نے آپ کی نبوت کے بارے میں شک پیدا کر لیا اور اس شک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسلام کے قلعے کے باہر ہو گئے، اور کافر ہونے کے بعد اس کا کوئی خواب وہی نہیں ہوتا ہے، اس کا خواب شیطانیت کی طرف جاتا ہے، اس لیے آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ انہوں نے غور کیا، کہا یہ بات تو صحیح ہے، فوراً اس نے توبہ کی، کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جب ان بزرگ نے ان کے لیے دعا کی تو دھیرے دھیرے وہ اسلام کے قلعے میں داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے مذہب اسلام یعنی اہل سنت والجماعت کی تبلیغ کو شروع کر دیا۔ تو جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ میں شک کیا، یقیناً وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، آج ہم سب کو اپنے اعمال کی طرف غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ یہ دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، ہر روز تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو ساری دن نافرمانی کرتا رہا، سارا دن گناہ کرتا رہا، گناہوں کی دعوت دیتا رہا، گناہوں میں ملوث رہا، گناہوں میں لبریز رہا۔ جب صبح انہی فرشتوں کا نمبر آتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ میرے اسی بندے کا رزق لے کر جاؤ، وہ اتنا مہربان اللہ۔ اور ہم اپنے اس اللہ کی مہربانیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اپنے اس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی نعمتوں میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے دیے ہوئے پانی کو ہم پیتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق سے ہم اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے ہم پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے پیروں سے ہم راستوں کو طے کرتے ہیں۔ آج اپنے اعمال کی طرف غور کریں کہ اس کے بتلائے ہوئے فرمان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم اپنے اعمال پر دھیان دیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بو گے ویسا کاٹنے کو ملے گا، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی ہے۔ ہمارے اہل عیال، ہمارے اعزاء اقارب، ہمارے دوست احباب جب ہمارے بدن سے روح نکلتی ہے قبرستان میں لے جا کر کے سپرد خاک چلے کر کے چلے آتے ہیں۔ اس لیے کہا پھر صبح کو چھوڑ میا مت دیش بدیش پھرے مارا، قضا کا دلکا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل ستر، کیا کوئی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔
اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔